رمضان کے مہینوں میں غریبوں کو ساڑیاں دینے والوں، رمضان کے مہینے میں غریبوں کو کپڑے دینے والوں، رمضان کے مہینے میں چادریں دینے والوں، صدقہ و خیرات کرنے والوں، اس غریب کی مدد کرتے وقت ویڈیو بنانے والوں، ان کے فوٹو کھینچ کے واٹس ایپ گروپ پہ ڈالنے والوں اور یہ دکھانے والوں کہ میں نے آج اتنے غریبوں کی مدد کی ہے، تم اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ تم نے اپنے صدقے و خیرات کی نمائش کی ہے، تم نے اس غریب کو بھی ذلیل کیا ہے، تم نے اس غریب کو بھی رسوا کیا ہے۔ یہ کون سا صدقہ ہے کہ آپ غریب کی مدد کر رہے ہیں؟ اور ایک بیچاری ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی ہے، دودھ پی رہا ہے اس کا بچہ، اور اس کے ساتھ فوٹو، اس کو تیل دے رہے ہو، چاول دے رہے ہو، گیہوں دے رہے ہو، شربت روح افزا کی بوتل دے رہے ہو، اور اس کا فوٹو بھی کھینچ کے واٹس ایپ پہ ڈال رہے ہو کہ میں نے آج 10 غریب عورتوں کی مدد کی، آج میں نے 20 غریب عورتوں کی مدد کی ہے۔ تم نے اس عورت کو بھی ذلیل کر دیا، جبکہ صدقہ و خیرات کا تو یہ حکم تھا کہ تم داہنے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، یعنی اس عورت کی اور اس آدمی کی بھی عزت داؤں پہ نہ لگے، اس کی بھی بے عزتی نہ ہو جس کو آپ دے رہے ہو۔ تمہیں نمائش کی پڑی ہوئی ہے، تمہیں 100 آدمیوں کا روزہ افطار کراتے ہو تو فوٹو کھینچتے ہو، یہ آج میں نے 100 آدمیوں کو روزہ افطار کرایا ہے، دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارے روزہ افطار کو قبول فرمائے۔ اب کیا قبول فرمائے گا اللہ؟ تو نے پہلے اس کی نمائش کر دی ہے، تیرے اندر کا اخلاص پہلے مر چکا ہے۔ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ چھٹا آدمی وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس نے کسی کو چھپا کر چپکے سے صدقہ اور خیرات کیا ہوگا، اور اتنا چپکے سے دیا ہوگا کہ داہنے ہاتھ سے دیا ہو اور بائیں ہاتھ کو بھی کسی کو خبر نہ ہو، بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، چپکے سے دیا ہو، دائیں ہاتھ سے دیا ہو اور بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے شوہر اگر صدقہ کر رہا ہے تو بیوی تک کو پتہ نہ چلے، اور بیوی صدقہ کر رہی ہے، کسی غریب کی مدد کر رہی ہے تو شوہر کو بھی پتہ نہ چلے، باپ دے رہا ہے تو بیٹے کو بھی پتہ نہ چلے، اور بیٹا دے رہا ہے تو باپ کو بھی پتہ نہ چلے۔ یہ ہے چپکے سے دینے کا مطلب، پہلی چیز۔ اب آگے چلیے، آگے نوجوانوں کے لیے۔ آج کا نوجوان اللہ ہی بہتر جانے کہ عرش کے سائے میں جگہ پا پائے گا یا نہیں پا پائے گا۔ جو آدمی جلسوں میں بھی موبائل کھڑا کر کے ویڈیو بنا رہا ہو، جس کو جلسے سے زیادہ اپنے یوٹیوب چینل کی فکر ہو اور اپنی کمائی کی فکر ہو، وہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ۔ آئے ہائے، کیا بات کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ نوجوان، وہ جوان جو اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہے۔ عبادت صرف نمازی نہیں ہوتی ہے، بس گئے ظہر میں 4 رکعت پڑھ کے چلے آئے، مغرب میں 3 پڑھ کے چلے آئے، عشاء میں 4 رکعت پڑھ کے چلے آئے۔ عبادت صرف یہی نہیں ہوتی، جو چیز بھی عبادت کہلاتی ہے۔ اور وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں ہر وقت مصروف ہے، وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ وہ عقبہ ابن نافع نوجوان 1500 گھڑ سواروں کو لے کر نکلا، اور جہاں گیا اس نے اسلام کا جھنڈا لہرا دیا، جہاں گیا اس نے اسلام کو فتح کر لیا، اسلام کا جھنڈا لہرا کر اس علاقے کو فتح کر لیا۔ جہاں گیا دائیں دیکھا تو اسلامی اسلام، بائیں دیکھا تو اسلامی اسلام، آگے بڑھتا جا رہا ہے، پیچھے اسلام کا جھنڈا لہراتا جا رہا ہے۔ اس نے ایسا اسلام پھیلایا، ایسا اسلام پھیلایا، ایسا اسلام کا جھنڈا لہرایا کہ اسلام کا جھنڈا لہراتے لہراتے پھیراتے پھیراتے سامنے سمندر آ جاتا ہے، اس کو سمندر ہی سمندر دکھائی دیتا ہے۔ نوجوانوں ذرا ادھر توجہ دیجئے اور دیکھیے، بھی نوجوان تھا، اپنے 1500 گھڑ سواروں کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ دائیں دیکھتا ہے تو اسلام کا جھنڈا، بائیں دیکھتا ہے تو اسلام کا جھنڈا، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو محمد رسول اللہ کا پرچم، اور سامنے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ سمندر ہی سمندر۔ اس نے اپنی تلواروں کو زمین میں گاڑا، اپنے گھوڑوں کو باندھا 1500 لوگوں نے، اور اس کے بعد سمندر کے کھارے پانی سے وضو بنایا،
اور اسی سمندر کے قریب کھڑے ہو کر اس نے 2 رکعت نماز پڑھائی. جب عقبہ ابن نافع نے نماز ادا کی اور 1500 لوگوں نے اس کے پیچھے نماز ادا کر لی تو عقبہ ابن نافع ان سمندر کی تازہ اور اٹھتی ہوئی لہروں کو دیکھ کر کہتا ہے اے اللہ دائیں اسلام اور بائیں اسلام اور میرے پیچھے بھی اسلام. جہاں سے میں نے گزرا میں نے تیرے نبی کا جھنڈا لہرا دیا ہے, میں نے اسلام کا پرچم لہرا دیا ہے, اب میں کیا کروں؟ سامنے سمندر آ گیا ہے. اے اللہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے, الہ العالمین مجھے اس بات کا علم ہو جائے کہ اس سمندر کو پار کرنے کے بعد بھی کوئی بستی رہتی ہے, تیری کوئی مخلوق زندہ ہے, تیرے بندے آباد ہیں اور کفر کر رہے ہیں, تو قسم ہے مجھے تیرے عزت و جلال کی, میں اپنے 1500 گھڑ سواروں کے ساتھ سمندر میں چھلانگ لگا جاؤں گا اور تیرنا شروع کر دوں گا اور اس وقت تک رکنے کا نام نہیں لوں گا جب تک کہ سمندر کو پار کرنے کے بعد اس بستی پر بھی تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ کا پرچم نہ لہرا دوں, جب تک اسلام کا جھنڈا نہ گاڑ دوں, اس وقت تک میں چین و سکون کے ساتھ نہیں سوؤں گا. میرے بھائیوں, یہ عقبہ ابن نافع ایک جوان آدمی ہے جو یہ کہہ رہا ہے اے اللہ میں نے دائیں تیرے نبی کا جھنڈا لہرا دیا, بائیں اسلام پھیل گیا, پیچھے بھی اسلام نظر آ رہا ہے, سامنے سمندر ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ سمندر کو پار کرنے کے بعد بھی کوئی بستی رہتی ہے. اگر مجھے پتہ چل جائے اس سمندر کو پار کرنے کے بعد بھی کوئی بستی رہتی ہے تو میں اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دوں گا اور اس بستی پر بھی تیرے نبی کا پرچم لہرا دوں گا. یہ تھے جو اپنے رب کی عبادت میں لگے ہوئے تھے, یہ عرش کے سائے میں ہوں گے. حضرت حنظلہ کا معاملہ کون نہیں جانتا؟ شادی ہوئی, بیوی گھر میں آئی, پہلی رات ہے, شب زفاف بھی منا لی اور اعلان ہو جاتا ہے کہ آخری آواز ہے, آخری ندا ہے. اس آواز کے بعد اب کوئی بھی آدمی اپنے گھر میں نہیں بیٹھ سکتا ہے, اپنے گھر میں نہیں رک سکتا ہے. حضرت حنظلہ نے فوراً اپنا گھوڑا کھولا اور جہاد کے لیے نکل گئے. ان کی بیوی پیچھے سے کہتی ہے میں تمہیں جہاد میں جانے سے نہیں روک رہی ہوں, لیکن اے حنظلہ ابھی تو تم نے مجھ سے ہم بستری کی ہے, ابھی تو شب زفاف بنائی ہے, غسل تو کر لو, غسل تو کرتے جاؤ, غسل تو کرتے جاؤ. کہنے لگا بیوی غسل کرنے کا موقع کہاں ہے؟ قاصد کی آواز نہیں سنی, دعوت دینے والے نے دعوت دی, اب کسی کو ایک لمحہ بھی گھر میں رکنے کی پرمیشن نہیں ہے. یہ آخری آواز ہے, اس آواز کو سن کر جو نہیں نکلا وہ قیامت کے دن اللہ کو جواب دے گا. گھوڑا دوڑایا اور نکل گئے, میدان جہاد میں گئے, لڑے, اتنا لڑے کہ لڑتے لڑتے انہوں نے اپنی جان کی قربانی دے دی, شہید ہو گئے, کئی کافروں کو مارا اور خود بھی شہید ہو گئے. میرے بھائیوں, جب ان کو دفنایا جانے لگا تو آپ کو شاید یہ مسئلہ معلوم ہو, جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاتا ہے اس شخص کو انہی کپڑوں میں دفنایا جاتا ہے جن کپڑوں میں اس کی شہادت ہوتی ہے. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ شہید کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو غسل نہیں دیا جاتا ہے اور بغیر غسل کے اس کو دفنایا جاتا ہے. قیامت کے دن شہید اسی حال میں اپنی قبر سے اٹھے گا کہ اس کے جسم سے خون کے قطرے گر رہے ہوں گے. اللہ رب العالمین ان قطروں کو دیکھ کر کہے گا فرشتوں اس سے کیا حساب لوں, یہ تو میری راہ میں سب کچھ قربان کر کے چلا آیا, اس کو جنت کے اندر داخل کر دو, جانے دو اس کو جنت کے اندر. تو جب حضرت حنظلہ کو دفنایا جانے لگا تو بیوی نے عرض کیا اے اللہ کے نبی میرے شوہر کو غسل دے دیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا حنظلہ کی بیوی شاید تمہیں پتہ نہیں, شہید کو غسل نہیں دیا جاتا ہے, جنازہ نہیں پڑھا جاتا ہے. کہنے لگی میں جانتی ہوں, مسئلہ معلوم ہے, لیکن میں کیسے بتاؤں. اے اللہ کے رسول آپ ہی فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی من الحق, اللہ حق بات سے نہیں شرماتا. کل ہی میرا نکاح ہوا, میری شادی ہوئی, میرا شوہر مجھے گھر لایا, پہلی رات ہی میرے ساتھ شب زفاف بنائی,
जिहाद का ऐलान सुना, रात ही में निकल गया। इतना लड़ा कि लड़ते लड़ते शहीद भी हो गया। अय अल्लाह के नबी, शबे ज़ुफ़ाफ़ मनाने के बाद मेरे शौहर गुस्ल नहीं कर सके और बगैर गुस्ल के निकल गए, इसलिए मैं उस गुस्ल की बात कर रही हूँ कि मेरे शौहर को वो गुस्ल दे दो, मेरे शौहर को वो गुस्ल दे दीजिए जो बीवी से मिलने के बाद दिया जाता है। मेरे शौहर बगैर गुस्ल किए हुए निकल गए और शहीद हो गए। थोड़ी देर अल्लाह के नबी ने तवक्कुफ किया, गोया के वही का इंतजार कर रहे हो, और थोड़ी देर के बाद कहने लगे, आए सहाबियों, हंज़ला को ऐसे ही दफन कर दो। बीबी फिर बोली, आए अल्लाह के नबी, मेरे शौहर के गुस्ल का क्या बना? इमाम कायनात ने फरमाया, आए हंज़ला की बीबी, तेरे शौहर को मेरे गुस्ल की जरूरत नहीं, आसमान से उतरने वाले 70,000 फरिश्तों ने तेरे शौहर को गुस्ल दे दिया। तेरा शौहर गसीलुल मलाइका है, उसको गसीलुल मलाइका का खिताब मिल गया। तेरे शौहर को 70,000 फरिश्तों ने गुस्ल दिया। ये कौन सा जवान आदमी था? शादी हुई पहली रात मनाई और जिहाद के लिए निकल गया, अपनी खूबसूरत बीवी को भी छोड़ गया। जिहाद भी अल्लाह की इबादत है और इबादत के लिए निकल गया। वो शाबुन नशा फी इबादत रब्बी, दूसरा वो जवान आदमी अर्श के साए में होगा जो अपने रब की हर वक्त इबादत में लगा हुआ है। यहां सही से बैठकर जलसा नहीं सुन सकते, इबादत करेंगे अल्लाह की। 15 साल तो वो हो गए जो यहां आए थे पहले, वरना और 10 साल मेरे जोड़ लो जो पहले से आ रहे हैं। 25 साल पहले भी इसी तरीके के हंगामे हुआ करते थे जलसों में, और इसी तरीके का शोर हुआ करता था। और आज भी अगर कोई पूछे कि जर्जी साहब, मैंने सबसे पहली तकरीर जो की थी बंबई में, उस वक्त मेरी उम्र थी 17 साल 10 महीना, उस वक्त से मैं बोल रहा हूं, और आज अपनी उम्र के 46-47 के आसपास में पहुंच गया हूं। अंदाजा लगाइएगा कि 18 साल से लेकर अब तक कितने साल का अरसा गुजर चुका है। इस अरसे के बारे में कोई पूछे कि जर्जी साहब, उस दौर से अब तक तकरीर कर रहे हो, आप जलसों में कितना फर्क देख रहे हो, जलसों में कितनी तमीज और कितना सलीका और कितनी तहजीब देख रहे हो, जलसों में कितना फर्क पड़ा है और जलसों में क्या सुधार आया है, आप कितने नंबर देना चाहते हो? तो जर्जीस देगा 100 में 0। इतने साल पहले जिस तरह की बदतमीजी आप करते थे वो आज भी करते हो, उससे पहले जो बदअक्ली थी वो आज भी है, उससे पहले जो बदतमीजी थी वो आज भी है, उससे पहले जलसों का जो अदम एहतराम आपके दिलों में था वो आज भी है, इससे पहले जलसों की जो नौयत आपके जहनों में थी वो आज भी है। कोई तब्दीली नहीं आई है, कद थोड़ा सा बड़ा हो गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले जवान थे, अब 4 बच्चों के बाप बन गए हो, बस इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं आया है। हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे इलाके में और हमारी बस्तियों में, बुरा लगे तो लगता रहे, मत बुलाइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क कुछ नहीं पड़ा है। न जहेज में फर्क, न शादियों में फर्क, न जहेज की डिमांड में फर्क, न लेन देन में फर्क। मेरे भाइयों, कोई फर्क नहीं पड़ा है। फर्क सिर्फ इतना पड़ा है कि पहले मस्जिदें कुछ झोंपड़ियों की हुआ करती थीं, अब थोड़ा सा एसी लगने लगी है, पंखे लगने लगे हैं, स्टैंडरी आ गई है। बस अब लोग मस्जिद बनाने का तो बहुत बड़ा सवाब समझते हैं, लेकिन मस्जिदों को भरना जुर्म समझ रहे हैं, वो नहीं जाते। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी रहा, बरसों में नमाजी बन न सके। कोई फर्क नहीं पड़ा है हमारे इस समाज में, उस सोसाइटी में। शापुन नशा फी इबादत रब्बी। चलिए दूसरा, 7 तक जाएंगे तो फजर यही हो जाएगी। तीसरी चीज देखिए, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद। 7 चीजें हैं, 2 चीजें बता चुका हूं, और अब मैं किसी को खड़ा करके उन 7 चीजों को पूछूंगा, देखे कितनी गौर से सुन रहा है वो मेरी तकरीर। 7 चीजें जो बताई थी ना, और जिसका सर झुका होगा उसी को पहले खड़ा करूंगा। याद रखिए, 7 चीजें पहले फिर सुन लो। पहली चीज, अदलो इंसाफ करने वाला। दूसरी चीज, नौजवान। लास्ट में पूछूंगा किसी को खड़ा करके। अभी 2 चीजें बता दी, वो नौजवान जो अपने इबादत, अपने रब की इबादत में लगा हुआ है। अब तीसरी चीज पे आइए, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद। वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद। तीसरा, वो आदमी अल्लाह के अर्श के साए में होगा जिसका दिल नमाज की तरफ लटका हुआ है। इस तरह क्यों बैठे हो?
ارے بیٹھ جاؤ, چپل اتار کے اس کے اوپر بیٹھ جاؤ, تم تو ایسے بیٹھے ہو لگ رہا ہے جیسے یہاں لیٹرین کر رہے ہو. ہاں اس پہ ایسے بیٹھ جاؤ. رجل قلبہ معلق فی المساجد, تیسرا وہ آدمی عرش کے سائے میں ہوگا جس کا دل مسجد کی طرف لٹکا ہوا ہے, اٹکا ہوا مسجد. سمجھ رہے ہیں مطلب؟ جب ظہر کی نماز پڑھ کے آیا, کھیتی باڑی کر رہا ہے, کچھ کام کر رہا ہے, بار بار گھڑی دیکھ رہا, ہاں ابھی عصر میں ٹائم ہے, پھر کام کر رہا ہے, پھر بار بار کبھی سورج کی طرف دیکھتا, دیکھے عصر کا وقت ہوا کہ نہیں ہوا ہے, اور جیسے ہی عصر کا وقت ہوا فوراً مسجد میں عصر پڑھ کے آیا, کام میں لگ گیا, بار بار دیکھ رہا مغرب تو نہیں ہو رہی, مغرب تو نہیں ہو رہی ہے, اور جیسے ہی مغرب کا وقت ہوا مسجد میں مغرب پڑھ کے آیا, کھانا کھانے بیٹھا گھر پہ, بار بار گھڑی دیکھ رہا اور مسجد کی فکر لگی ہوئی ہے, عشاء کا وقت تو نہیں ہوا, اور جیسے ہی عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد میں آیا, سو گیا. رات میں کئی بار اٹھتا ہے, گھڑی دیکھتا کہیں فجر تو نہیں ہو گئی ہے, پھر سوتا ہے, پھر چونکتی اس کی نیند, پھر گھڑی دیکھتا ہے فجر تو نہیں ہو گئی ہے, اور اس کا دماغ مسجد کی طرف, اس کا دل مسجد کی طرف لٹکا ہوا ہے. ایسا شخص قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا جس کا دل مسجد ہی میں لگا ہوا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کام دھندا چھوڑ دو, بس وقت کا خیال رکھو. میرے پیارے ساتھیوں, حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عامر ابن عبداللہ ابن زبیر کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا, بہت بیمار ہوئے اور زندگی سے بیچارے مایوس ہو گئے, بستر پر لیٹے ہوئے تھے, اتنے بیمار تھے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا سب محال تھا. لیکن اس بیماری کے باوجود جب ان کے کان میں اذان کی آواز گئی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, فوراً اپنے گھر والوں سے اور اپنے رشتہ داروں سے کہنے لگے کہ مجھے اٹھا دو, مسجد تک مجھے پہنچا دو. یہ مغرب کی نماز کا وقت تھا, مغرب کی اذان کی آواز ان کے کانوں میں گئی. کہنے لگے اے میرے گھر والوں, اے میرے بچوں, اے میرے عزیزوں رشتہ داروں, مجھے میری مسجد تک پہنچا دو. بیٹوں نے کہا, بھتیجوں نے کہا, بھانجوں نے کہا, عزیزوں نے کہا آپ بہت بیمار ہیں, لیٹے لیٹے اسی گھر میں نماز ادا کر لیجئے. عامر ابن عبداللہ ابن زبیر جواب دیتے ہیں, کیسی باتیں کر رہے ہو, میں نے اللہ کے داعی کی آواز سنی ہے, میں نے اللہ کی طرف دعوت دینے والے داعی کی آواز میرے کانوں میں گئی ہے. اس نے ابھی پکار کے کہا ہے حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کے لیے. اے میرے عزیزوں, اے میرے بچوں, اے میرے رشتہ داروں, اللہ کی دعوت داعی کی آواز سن کر بھی میں لبیک نہ کہوں تو مجھ سے بڑا بد نصیب کون ہوگا, مجھ سے بڑا بدقسمت کون ہوگا. کہ نہیں, مجھے جانا ہے مسجد میں. ضد کی, اتنی ضد کی. مصعب ابن عمیر کہتے ہیں حضرت مصعب کہ ان کو ان کے رشتہ داروں نے اٹھا لیا, اور اٹھانے کے بعد سہارا دے کر ان کو مسجد تک پہنچا دیا. وہ مسجد میں گئے, امام صاحب مصلی پر کھڑے تھے, یہ بیٹھ گئے اور بیٹھ کر نماز ادا کرنے لگے, امام کے پیچھے نماز. اس حال میں بھی اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے بیمار تھے. ابھی آپ کو پتا چلے گا. جب پہلی رکعت کی قیام ختم ہوا, رکوع میں گئے, رکوع میں گئے, انہوں نے رکوع میں بھی بیٹھ کر رکوع کیا, سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی دعا پڑھا. اس کے بعد میں یہ سجدے میں گئے, پہلی رکعت کا سجدہ ہے, سجدے میں بھی انہوں نے دعا کی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. اور پہلا سجدہ کرنے کے بعد جب اٹھے, امام نے دوسرا سجدہ نہیں کیا, ابھی یہ دعا پڑھ ہی رہے تھے, رب اغفر لی رب اغفر لی. اتنا پڑا اور غشیہ ہی زمین کے اوپر وہیں گر گئے, اور جیسے ہی گرے پہلی رکعت میں ہی ان کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی. عامر ابن
ابن عبداللہ ابن زبیر مغرب کی پہلی رکعت میں ہی انتقال کر گئے. اب آپ اندازہ لگائیں انتقال جیسی کنڈیشن، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے داعی کی آواز میرے کانوں تک پہنچ گئی ہے، اور میں اللہ کی آواز پر، اس کی دعوت پر میں لبیک نہ کہوں، میں مسجد نہ جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے مسجد لے چلو. یعنی اس کنڈیشن میں بھی ان کا دماغ اور ان کا ذہن اور ان کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا ہے. یہ لگاؤ ہمارا ہونا چاہیے مسجد کے ساتھ. کتنے لوگ ہیں جن نماز پڑھتے ہیں، مانتا ہوں، لیکن ہر وقت مسجد کی طرف دماغ لگا رہے، دل لگا رہے. کس کے پاس؟ ایک واقعہ سیر اعلام النبلہ کے اندر درج ہوا ہے. آپ اس واقعے کو پڑھیں گے تو تعجب کریں گے. اس میں تو عبید اللہ القواریری کا واقعہ نقل ہوا ہے. عبید اللہ القواریری جو ہر وقت مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے اور جن کی پہلی تکبیر بھی کبھی فوت نہیں ہوتی تھی، بصرہ کے رہنے والے. اور ایک دن ان کے گھر پہ کوئی مہمان آ گیا. مہمان کی خاطر مدارات کرتے کرتے اتنی دیر ہو گئی کہ عشاء کی نماز کا وقت نکل گیا. یہ جلدی سے اس کو کھلانے میں لگ گئے، اور جب تک مہمان نے کھانا کھایا تو کہا کہ اب میں مسجد میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے. عبید اللہ القواریری جیسی مسجد کی طرف نکلے، نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے. جب بصرہ کی مسجد میں پہنچے تو کیا دیکھتے کہ وہاں سے لوگ نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں. پوچھا لوگوں کیا جماعت ختم ہو گئی؟ فرمایا ہاں. دوسری مسجد میں گئے، پتہ چلا ادھر بھی جماعت ہو گئی. تیسری مسجد میں گئے، پتہ چلا کہ ادھر بھی جماعت ہو گئی. سوچا کہ اب جماعت کہیں نہیں ملے گی، چلو اپنے گھر پہ نماز پڑھ لیتے ہیں. اب عبید اللہ القواریری جب اپنے گھر پہ آئے تو کہنے لگے، اے میری بیوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے، تنہا نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ درجہ رکھتا ہے. یعنی جماعت کا ثواب 27 گنا زیادہ ملتا ہے تنہا نماز پڑھنے سے. اس لیے میں آج عشاء کی نماز 27 بار پڑھوں گا. عبید اللہ القواریری عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ 4 رکعت پڑھ لی، دوبارہ پھر کھڑے ہو گئے. پھر عشاء کی 4 رکعت دوبارہ پڑھ لی، پھر کھڑے ہو گئے. پھر عشاء کی نماز 4 رکعت تیسری بار پڑھ لی، پھر کھڑے ہو گئے. اور چوتھی بار، پانچویں بار، چھٹی بار انہوں نے عشاء کی نماز کو 27 بار پڑھا، یہ سوچ کر کہ اب مجھے جماعت کا ثواب مل گیا ہوگا. 27 بار نہیں، 27 جماعت کے برابر ثواب پانے کے لیے 27 بار پڑھا. وہ 27 عشاء نہیں تھی، بلکہ اس نماز کو جماعت کے برابر ثواب مل جائے اس لیے 27 بار پڑھا. جب 27 بار نماز پڑھنے کے بعد جب وہ بستر پر سونے گئے تو رات میں خواب دیکھ رہے ہیں کہ میرا مقابلہ ہو رہا ہے گھوڑ سواروں کے ساتھ. تمام لوگ اپنے اپنے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، میرا گھوڑا سب سے اچھا اور میں سب سے پیچھے. گھوڑے کو ایڑ لگائی، مجھ سے آگے جو گھوڑا دوڑا رہا ہے وہ کہنے لگا، اے عبید اللہ، تم اپنے گھوڑے کو ایڑ کیوں لگا رہے ہو؟ تم اپنے گھوڑے کو کیوں مار رہے ہو؟ تم اپنے گھوڑے کو بار بار کیوں کچوکا دے رہے ہو؟ تم ہم سے آگے نہیں نکل پاؤ گے. کہنے لگے، واہ، میرا گھوڑا نیا، میرا گھوڑا جوان، میرا گھوڑا تر و تازہ، پھر ہم تمہارے ساتھ کیوں نہیں آ پائیں گے؟ ہم تمہارے ساتھ ضرور صف میں ملیں گے، ہم آتے ہیں ابھی. وہ آدمی نے کہا جو ان سے آگے چل رہا تھا، اے عبید اللہ، تم گھوڑے کو تھکا بھی دو گے تب بھی تم میرے مقابلے پہ نہیں آ سکتے، میرے ساتھ نہیں آ سکتے، اس لیے کہ میں نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے اور تم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی. یعنی 27 مرتبہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی ان کی نمازوں کو وہ مقام اور وہ درجہ نہیں ملا جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو ملتا ہے. اس واقعے کو سیر اعلام النبلہ میں دیکھا جا سکتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے میرے پیارے ساتھیوں کہ مسجد میں نماز پڑھنا اور مسجد کی طرف دماغ لگانا اور دل کا اٹکا ہونا یہ عرش کے سائے میں جگہ پانے کا سبب ہے. لہذا ہمیں ہر وقت مسجد کی طرف ہمارا دل لگا ہوا ہونا چاہیے. یہی ایک واقعہ کافی ہے. 3 چیزیں ہو گئیں. عدل و انصاف کرنے والا پہلا، وہ جوان جو اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے. دوسرا،
اور وہ آدمی جس کا دل مسجد کی طرف ہر وقت لگا ہوا ہے. تیسرا. چوتھا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. جس نے کسی سے دوستی کی تو اللہ کے لیے, کسی سے دشمنی کی تو اللہ کے لیے, کسی سے ملتا ہے تو اللہ کے لیے, اور کسی کو چھوڑتا ہے تو اللہ کے لیے. اس میں اس کا ذاتی مفاد شامل نہیں ہوتا ہے. آج تو یہی ہے, ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں تو ذاتی مفاد کے لیے, اور کسی سے دشمنی کرتے ہیں تو ذاتی مفاد کے لیے. میرے بھائیوں, آج تک کسی نے کیا اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کی؟ آپ اپنے گاؤں میں بہت سے لوگوں سے نہیں بولتے ہو, لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس نے آپ کی زمین پر قبضہ کیا. وجہ کیا ہے؟ اس نے آپ کے گھر سے اونچا اپنا گھر بنا لیا. وجہ کیا ہے؟ اس نے آپ سے قرض لیا تھا 1 مہینے کا وعدہ کر کے, لیکن 2 مہینے ہو گئے ابھی تک آپ کا قرضہ نہیں دیا. آپ اس وجہ سے اس سے دور رہتے ہو, لیکن آپ نے اللہ کے لیے کسی کو چھوڑا ہو ایسا نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک یہودی سے اسی شرط پر لڑ رہے تھے کہ یا تو مجھے مار دے یا میں تجھے مار دوں, اور دونوں لڑنے لگے. تلوار سے نہیں, ہاتھ پیر سے لڑائی ہو رہی تھی. کبھی علی اوپر اور یہودی نیچے, کبھی یہودی اوپر علی نیچے. یہ لڑائی بہت دیر تک چلتی رہی, اور آخر میں علی غالب آ گئے, اور حضرت علی نے اس یہودی کا گلا پکڑ کے دبانا شروع کر دیا ایسے. اور یہ شرط ہی ہے, تو مجھے مار دے یا میں تجھے مار دوں. جب گلا پکڑ کے اس کا دبانے لگے حضرت علی, تو یہودی نے اپنے منہ میں بہت سا تھوک جمع کیا, آ کر کے تھوک دیا حضرت علی کے چہرے پہ. حضرت علی نے اس کا گلا چھوڑ کے ایسے تھوک کو پوچھنے لگے, اور پھر غصہ آیا تو اور کس کے اس کا گلا پکڑ کے دبانے لگے. پھر سوچا نہیں اب تو چھوڑ دیا, اور کہا بھاگ یہاں سے, ہٹ جاؤ یہاں سے. وہ جانے لگا, جاتے جاتے کہنے لگا, یا علی عجیب چیز ہے, شرط تو یہ تھی تو مجھے مار دو میں تمہیں مار دوں, تم تو غالب بھی آ گئے تھے, میرا گلا بھی پکڑ لیا تھا, مارنے ہی والے تھے. جب میں نے تمہارے اوپر تھوکا چہرے پر تو میں نے دیکھا کہ تمہیں اور غصہ آیا. جب اور غصہ آیا تو اس غصے میں تو میں نے سمجھ لیا تو اب میری جان گئی, لیکن جب اور غصہ آیا تو تم نے مجھے چھوڑ دیا. آخر یہ کیا بات رہی؟ تو حضرت علی نے کہا, جب تک میں غصے میں تھا میں اللہ کے لیے تھا, اور میں تیرا گلا اللہ کے لیے دبا رہا تھا, اور اس پر مجھے ثواب کی امید تھی کہ اللہ مجھے ثواب دے گا. لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا مجھے مزید غصہ آیا. وہ غصہ اللہ کے لیے نہیں تھا, وہ میرے چہرے پر تھوکنے کی وجہ سے میرے اندر بڑھ گیا. اگر اس غصے میں تو مارا جاتا تو یہ اللہ کے لیے نہیں, یہ میرا ذاتی انتقام ہوتا, یہ میرا ذاتی بدلہ ہوتا. اس لیے میں نے ذاتی بدلہ نہیں لیا, ذاتی انتقام نہیں لیا, پھر میں نے تجھے چھوڑ دیا, کیونکہ اب یہ لڑائی اللہ کے لیے نہ رہی. اگر اس غصے میں تو مارا جاتا تو یہ میرا ذاتی انتقام ہوتا, اللہ کے لیے نہیں. آپ نے کسی کو اللہ کے لیے چھوڑا ہے؟ ہم نے تو بہت سی ایسی بستیوں کو چھوڑ دیا ہے. مولانا صاحب ایسا نہیں بولنا, مولانا صاحب اس کے بارے میں مت بولنا, اس کے بارے میں مت بولنا. میں نے کہا ٹھیک ہے مت بولانا. میرے بھائیوں, یہاں کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی شرائط پر تھوڑی جلسے ہوں گے. ہم تو ایک ڈاکٹر ہیں, اور ڈاکٹر خود سمجھتا ہے مریض کا علاج کیسے کرنا چاہیے, اس کو کون سی دوا کی ضرورت ہے. جب آپ خود ہی دوا دینے لگیں اور آپ خود ہی ہم سے یہ کہیں کہ یہ بتائیے یہ بتائیے یہ بتائیے, تو آپ ہی نہ علاج کر لو نا مریض کا. پھر ہم لوگوں کو کیوں بلا رہے ہو؟ میرے بھائیوں, علماء جتنے بیٹھے ہیں ان کو کبھی پابند مت کرنا. مولانا صاحب یہ بولنا, مولانا صاحب ایسا بولنا. ارے تو اپنے بارے میں بلواتا. ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب میاں بیوی کے حقوق پہ بولنا. پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ سب سے زیادہ وہی مار کھاتا ہے اپنی بیوی سے. تو لوگ اس بہانے اپنے بارے میں بلوانا چاہتے کہ آپ بولیں گے تو اس میں میری بھی بات آ جائے گی. تو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب تو 25-26 سال کا عرصہ اس میں گزرا تو بہت تجربہ بھی ہو گیا ہے کہ کون کس مقصد سے کہتا ہے اور کون کس ارادے سے کہتا ہے. تو رجلانی تحابا فی اللہ اجتماعا علیہ وتفرقا علیہ, اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی, یہ 4 چیزیں آپ کے پاس میں نے بتا دی ہیں. اب جو چیز بتانے جا رہا ہوں وہ آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا ناسور, ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ, 5واں آدمی جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا وہ کون ہے؟ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. پہلے ایک لفظ پر غور کیجئے. ایسا مرد, ایسا آدمی جس کو کسی عورت نے برے کام کے ارادے سے بلایا ہو,
اور وہ عورت بھی بازارو نہیں، سنیے، وہ عورت بھی جسم فروش نہیں، 500 اور 1000 روپے میں اپنا جسم بیچنے والی نہیں۔ حدیث کے الفاظ پر غور کرو، ذات منصب، بہت شریف گھرانے کی، حسب و نسب والی، عزت دار گھر کی عورت، عزت دار گھر کی عورت، وجمال، اور حسن و جمال کی دیوی، بہت خوبصورت حسین و جمال عورت۔ طلبتہم رات یدعتہم رات ذات منصب و جمال، جس مرد کو کسی خوبصورت حسین و جمیل عورت نے، شریف گھر کی، خاندان کی، بہت ہی زیادہ شرافت چھلک رہی ہے اس کے چہرے پر، ایسی شریف عورت، شریف خاندان کی عورت جس نے اس کو برے کام کے لیے بلایا اور اس آدمی نے ایسی عورت کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ نہیں، وہ کہہ رہی آؤ میرے پاس، چلو میرے روم میں، چلو میرے کمرے میں، اور اس نے کہہ دیا انی اخاف اللہ، دور ہو جاؤ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے اس عورت کو چھوڑ دیا تو یہ آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں۔ ہم تصور نہیں کر پا رہے ہیں کس عورت کے بارے میں، ارے بازارو عورتوں کا تو میں تصور ہی نہیں آپ کو بتا ہی نہیں رہا ہوں، یہ تو روز ایسی عورت کو جو پیسے والی بھی ہے، دولت والی بھی ہے، جس کے پاس پیسوں کی کمی نہیں، یعنی اگر آپ اس کے ارادے کو پورا کر دیں تو وہ آپ کو الٹا پیسہ بھی دے رہی ہے، آپ کو عزت بھی دے رہی ہے، آپ کی بات بھی چھپا رہی ہے، آپ کو اپنے گھر آنے کا موقع بھی دے رہی ہے، آپ کے پاس تنہائی کے سارے موقع خود عورت دے رہی ہے۔ آؤ، تمہیں ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، تم آؤ میرے پاس، میں سنبھال لوں گی، کوئی معاملہ نہیں۔ اور وہ بہت اونچے گھر کی، ذات منصب، حسب و نسب اونچا، ذات برادری اونچی، کاسٹ اونچی، عزت دار گھر کی، بڑی اونچے گھر کی لڑکی، بڑے گھر اونچی اور خوبصورت بھی بے انتہا، ایسی عورت، اور آپ کے پاس پورا موقع ہے اس کی بات ماننے کا، پورا موقع ہے اس کے ساتھ غلط کام کرنے کا، پورا اختیار بھی ہے آپ کے پاس، لیکن آپ کے دل میں اللہ کا خوف ایسے موقع پہ آ جائے، اور ایسے موقع پہ آنے کے بعد آپ کہنے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، نہیں میں تیرے قریب نہیں آ سکتا، میں اللہ کو جواب دینا ہے، ایسا شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ آیا ہے، مرثد ابن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حالت کفر میں تھے، اسلام لائے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکے میں بھیجا، کیونکہ یہ پہلے چوریاں کیا کرتے تھے اسلام لانے کے سے پہلے، ان کو معلوم تھا کہ چور بیڑیاں کیسے توڑتا ہے، تالے کیسے توڑتا ہے، چوری کیسے کرتا ہے، تو کچھ صحابہ مکے میں کافروں کے پاس قید تھے، اللہ کے نبی نے کہا ان کے گھروں میں نقب لگا کر ہمارے ان مظلوم صحابہ کو جن کو کافروں نے قید کر کے رکھ لیا ہے ان کو چھڑا کے لاؤ، اب تم اسلام لا چکے ہو تو ایک چوری ہمارے لیے کرو، اور وہ چوری کیا ہے، تم مسلمان صحابہ کو کافروں کے گھروں سے نقب لگا کر ان کی بیڑیاں توڑ کر ان کو چھڑا کے مدینے میں لاؤ۔ تو یہ گئے، کئی مرتبہ لا چکے، ایک مرتبہ جب مکے پہنچے تو کسی قیدی کو لانا تھا، کسی قیدی کو چھڑانا تھا کسی گھر میں نقب لگا کر، تو رات کا وقت انہوں نے چنا، جب رات کا وقت آیا میرے بھائیو ایک پہاڑی کی دیوار سے وہ سٹ کر چھپ کر بیٹھ گئے کہ تھوڑی سی اور رات ہو جائے تب ہم گھر میں گھسیں۔ اچانک وہاں سے ایک عورت آتی ہے، اس نے پہاڑی کی دیوار کی اوپر ایک سایہ دیکھا، کالے رنگ کا سایہ دیکھا، وہ سمجھ گئی کہ اس پہاڑی کے آس پاس کوئی آدمی موجود ہے، وہ چونکہ بدچلن عورت تھی جس کا نام عناق تھا، وہ قریب آتی ہے، اور جب پہاڑی کے قریب آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ اس پہاڑی کے پیچھے تو ایک آدمی چھپا ہوا ہے، رات کے اندھیرے میں جب یہ اور قریب گئی تو پہچان جاتی ہے اور کہتی ہے ارے تم تو مرثد ہو۔ حضرت مرثد نے جب اپنا چہرہ اٹھا کر دیکھا تو کہنے لگے ارے تم تو عناق ہو، اتنی رات میں تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ اس نے کہا اے مرثد کیا ہو گیا تمہیں، اتنے دنوں سے اتنے سالوں سے تم کہاں غائب تھے، میں تمہاری جدائی کے لیے تڑپ گئی، میں کتنی پریشان ہوں، میں نے کتنی تمہیں بار یاد کیا، چلو چلو باقی باتیں کل ہو جائیں گی، آج کی رات
फजूल बातों में मत गुजारो, मेरा घर खाली पड़ा है, आओ पहले अपने घर चलते हैं, पहले अपनी आरज़ुएं पूरी करते हैं, अपनी तमन्नाएं पूरी करते हैं। ये किसने कहा? अन्नाक ने। किससे कह रहे हैं? हजरत मरसद इब्न अबी मरसद से। और ये मरसद खुद उसके औरत से पहले ताल्लुकात कायम कर चुके हैं, ज़माने जाहिलियत में इस्लाम लाने से पहले उसके साथ जिनाकारी कर चुके हैं, उसकी दोस्ती भी उनके साथ रह चुकी है। लेकिन जब अन्नाक हाथ पकड़ कर खींचती है, कहती जल्दी चलो, इस रात का वक्त कहीं गुजर ना जाए, आओ मेरे घर में चलो। जैसे ही अन्नाक ने मरसद इब्न अबी मरसद का हाथ पकड़ा, हजरत मरसद ने उसके हाथ को पकड़ के झटक दिया और कहने लगा, अन्नाक दूर हो जाओ, अब मैं वो मरसद नहीं रहा जो तुम समझ रही हो, तुम मेरे उन हाथों को पकड़ रही हो, इन हाथों ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथों को छू लिया है, ये हाथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथ को टच कर चुके हैं, अब ये किसी हराम चीज को नहीं छू सकते हैं। अन्नाक ने कहा तो फिर मैं शोर करूंगी, तुम चोरी करने आए हो, तुम इन घरों में घुसकर चोरी करते हो। कहा कि तुम्हें जो करना हो करो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, मैं जिना नहीं कर सकता। चिल्ला दी वो, चीखती वो औरत अन्नाक, लोगों एक आदमी आया तुम्हारे घरों में चोरी करने के इरादे से आ गया है, जल्दी निकलो, वो तुम्हारे घर में चोरियां कर डालेगा, तुम्हारे घरों को लूट लेगा, जल्दी निकलो। उसकी आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग इधर उधर से निकलना शुरू हुए। हजरत मरसद इब्न अबी मरसद फरमाते हैं कि लोगों को आता देखकर मैं रात के अंधेरे में भागा, बहुत तेजी के साथ भागा और एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया। मुझे वहां से गार दिखाई दी, नीचे उतरा उस पहाड़ी के नीचे और उस गार के अंदर मैं छिप गया। उन लोगों ने भागते हुए तो मुझे देखा, लेकिन रात के अंधेरे में उनको ये पता न चल सका कि मैं किस पहाड़ी के ऊपर चढ़ा। वो मेरी पहाड़ी के ऊपर भी आ गए, ढूंढते हुए वो मेरी पहाड़ी के ऊपर भी चढ़ गए और फिर दाएं बाएं देखने लगे, लेकिन वो मुझे नहीं देख सके, जबकि उसी पहाड़ी के नीचे गुफा थी, जिस गुफा में मैं छिपा हुआ था। अल्लाह की कसम, मरसद इब्न अबी मरसद कहते हैं, बुखारी की रिवायत है, अल्लाह की कसम उन लोगों ने उस पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर पेशाब भी किया और उनका पेशाब नीचे मेरे सर के ऊपर गिर रहा था, उनका पेशाब मेरे सर के ऊपर आ रहा था, लेकिन मैं दाएं बाएं हिलने की कोशिश नहीं किया। अगर हिलूंगा तो इनको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ हूँ। जब उनको पता चला कि मैं नहीं हूँ तो वो लोग भी वहां से चले गए और मैं थोड़ी देर के रुका और थोड़ी देर के बाद जब मैं गार से निकला तो देखा कि सब जा चुके हैं, अन्नाक भी जा चुकी है। तो फिर मैं निकला और मैंने घर में नकब लगाया और एक मोटा ताजा तगड़ा आदमी मैं उसको छुड़ा के लाया। मैंने उसको अपने कांधे पर सवार किया, लेकिन वो इतना भारी था जो मुझे बार बार थका देता था। मैं उसको घर से निकालने में कामयाब रहा और जब मैं सुनसान जंगल से निकला तब आकर मैंने उसके पैरों की और हाथों की बेड़ियां तोड़कर उसको मक्के तक पहुंचाया। वो मक्के से मदीने तक पहुंचाया। अब वो मदीने आ गए। अब यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब मरसद इब्न अबी मरसद आए, कहा अल्लाह के रसूल मैं इनको लेकर आया हूँ, नमाज का वक्त था, नमाज अदा की गई। अल्लाह के नबी ने कहा मरसद मुबारक हो, तुम दीन का कितना अच्छा काम कर रहे हो। हजरत मरसद कहते हैं अल्लाह के नबी आज मैं तुमसे आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा मरसद मेरे पास देने के लिए क्या है, बताओ तुम क्या मांगना चाहते हो। हजरत मरसद कहते हैं अय अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा मामला है, मैं उस जंगल में गया, मेरे पास एक औरत आई, वो मेरी दोस्त रह चुकी है, उसके साथ ज़माने जाहिलियत में मेरे ताल्लुकात भी कायम हो चुके हैं, उससे मुझे मोहब्बत है और उसको मुझसे भी मोहब्बत है, बेइंतहा मोहब्बत है। मैं चाहता हूँ कि उस अन्नाक से मैं निकाह कर लूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं उस औरत से अन्नाक से निकाह कर सकता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर खामोश रहे और खामोश रहने के बाद फिर आपने थोड़ी देर के बाद मरसद इब्न अबी मरसद से कहा आए मरसद, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर ये आयत नाजिल फरमा दी है कि अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन, कोई जिनाकार मर्द किसी ज़ानियाई से शादी करता है या किसी मुशरिका औरत से शादी करता है, और कोई ज़ानिया औरत किसी ज़ानी मर्द से या मुशरिक मर्द से ही निकाह करती है। आए मरसद तुम इस्लाम ला चुके हो, तुम बाईमान हो चुके हो, तुम मोमिन हो चुके हो, कुरान की आयत की रोशनी
روشنی میں تمہارا نکاح کسی زانیہ اور بدچلن عورت سے اور مشرکہ عورت سے تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اسلام لانے کے بعد تمہیں اپنی اس محبت کو قربان کرنا ہی ہوگا. اور حضرت مرثد مان جاتے ہیں اللہ کے رسول کی بات. ٹھیک ہے، جب قرآن کی آیت ہی نازل ہے اور اس میں منع کر دیا تو میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کروں گا. میرے بھائیوں، اس نے موقع دیا، آؤ گھر میں اکیلا پن ہے، تنہائی ہے، ہم بھی اکیلے ہیں، خوبصورت ہے اناپ سب کچھ، لیکن کیا کہہ رہے ہیں حضرت مرثد ابن ابی مرثد؟ نہیں، ان ہاتھوں نے محمد رسول اللہ کے ہاتھوں کو چھو لیا ہے، اب کوئی حرام چیز میں نہیں چھو سکتا. اے اناق تو جاؤ، میں تیرے ساتھ زنا نہیں کر سکتا، یعنی میں اللہ سے ڈرتا ہوں. میرے بھائیوں، یہ بد چلن اور بدکار عورتوں کے پاس تو آدمی پیسہ دے کر جاتا ہے. یہاں اس کی بات ہو رہی ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، عورت خود دولت لٹا رہی ہو، عورت خود روم دے رہی ہو، عورت خود تنہائی کا موقع دے رہی ہو، اور ذات و منصب والی ہو، اور جاہو جلال والی بھی ہو، پیسے والی بھی ہو، دولت والی بھی ہو، عزت والی بھی ہو، اور خوبصورت بھی ہو. ایسی عورت کو کہہ دینا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسا شخص قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا. صفت الصفوہ علامہ ابن القیم الجوزی کی پڑھیں گے تو اس میں ابن سیرین کا بھی ایک واقعہ آپ کو ملے گا. ابن سیرین جو بزازی کا کام کرتے تھے اور کپڑے کی گٹھری لاد لاد کر کپڑا بیچا کرتے تھے، ان کے علاقے بستی میں، جس بستی میں وہ کپڑا بیچنے جاتے تھے، اسی بستی میں ایک امیر زادی بیوہ عورت رہتی تھی. میرے الفاظ پر غور کیجئے گا، امیر زادی بیوہ، یعنی پیسہ دولت کی مالک تھی وہ، اور بیوہ تھی، اس کا شوہر مر گیا تھا. اس کی کئی نوکرانیاں تھیں، اس نے اپنی نوکرانیوں کو لگا رکھا تھا، جس خوبصورت نوجوان لڑکے کو دیکھو اس کو میرے پاس بھیج دیا کرو، اور وہ ہمارے ساتھ رنگ رلیاں اس کے ساتھ بناتی تھی. تو ایک موقع پر اس کی ایک نوکرانی نے کہا کہ ایک امام صاحب ہیں، بہت خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، جوان ہیں، اور وہ کپڑا بیچتے ہیں، کہو تو ان کو آپ کے پاس لے کر آؤں. تو وہ عورت بیوہ کہنے لگی بالکل ان کو لے کر آئیے. اور یہ نوکرانی ان سے کہنے لگی آپ کپڑا بیچ رہے ہیں؟ کہاں؟ ارے میری مالکن بہت پیسے والی ہیں، ان کو کئی کپڑے چاہیے، آپ چلیے، وہ بہت نیک ہے، پردہ کرتی ہیں، گھر سے باہر نہیں نکلتی، اس لیے آپ کو کپڑا لے کر گھر پہ چلنا پڑے گا. امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ ان کے گھر پہ جاتے ہیں. نوکرانی گھر کے دروازے کے اندر کر دیتی ہے، خود باہر رہتی ہے، اور یہ اندر جب داخل ہو جاتے ہیں تو اس بیوہ عورت کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کپڑا دکھانے لگتے ہیں، یہ اتنے کا، یہ اتنے کا، یہ اتنے کا. اب اس کو کپڑا تو خریدنا نہیں تھا، وہ خوبصورتی دیکھ کر مائل کہنے لگی ارے مجھے کپڑا نہیں خریدنا ہے، جتنا تم کپڑا بیچ رہے ہو میں ساری گٹھری کا پیسہ تم کو دے دوں گی، کپڑا بھی دے دوں گی، پیسہ بھی دے دوں گی. جائی، میں کپڑا خریدنے کے لیے نہیں بلائی. تو کہا پھر کس لیے بلائی ہو؟ تمہاری نوکرانی نے تو یہی کہا تھا باندھی نے کہ کپڑا خریدیں گے. کہا میں نے کپڑا خریدنے کے لیے نہیں بلایا، کپڑا رکھیے اپنے پاس، کپڑے کا پیسہ بھی میں تم کو دے دوں گی، جتنے کا کپڑا پوری گٹھری میں دے دوں گی تم کو. تو کہا بلایا کس لیے؟ اس نے چھوٹتے ہی جو جملہ کہا وہ جملہ تھا ادنو منی، میرے قریب آئیے، ادھر آئیے، میرے قریب آئیے، مجھ سے ملیے، مجھ سے جمع کیجئے. انہوں نے کپڑے کی گٹھری باندھی اور لگے اب اس کو نصیحت کرنے، ان الحمدللہ نحمدہ ونستعین ونستغفر، اور لگے اس کو. اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، قرآن میں یہ آیا ہے، اور زنا کی مذمت اور زنا کی برائی اور زنا کا عذاب اور زنا سب کچھ. لیکن اس کے اوپر تو بھوت چڑھا تھا، اس کی کھوپڑی پر بھوت چڑھا تھا جوانی کا. کہنے لگی اچھا سب باتیں آپ کی سن لی، ارے ٹھیک ہم توبہ کر لیں گے بعد میں، لیکن ابھی آئی ہے. کہنے لگے یہ تو مانے گی نہیں، ان کی نصیحتیں وہاں کوئی کام ہی نہیں آ رہی، جو نصیحت کر رہے ہیں وہ کہہ رہی اپنی جیب میں رکھو، آؤ، ہر بات پہ کہتی ادنو منی، میرے قریب آؤ. انہوں نے کہا اچھا سنو، مجھے بہت تیز لیٹرین لگ رہی ہے. امام ابن سیرین نے فرمایا مجھے بہت تیز قضاء حاجت کی ضرورت ہے، مجھے لیٹرین لگ رہی ہے، آپ مجھے اپنا باتھ روم بتا دیجئے کہاں ہے. اس نے کہا بس اتنی سی بات، چلو میں بتا دیتی ہوں، جلدی سے فارغ ہو کے آئیے، لیکن آئیے ہمارے پاس. ان کو باتھ روم میں یہ چلے گئے. اب یہ دیکھتے رہے کہ باتھ روم میں کتنے دیر بند رہیں گے. تھوڑی دیر کے بعد یہ نکلے تو کچن میں گھس گئے. کچن میں ایک نالی تھی،
امام ابن سیرین کی نظر اس نالی پہ پڑی جس میں وہ عورت جو برتن دھوتی تھی، وہ سب کیچڑ اور کچڑا اسی نالی میں جمع ہوتا تھا اور اسی نالی کے ذریعے وہ وہاں سے پانی نکلتا تھا، باہر جاتا تھا۔ یہ اس کے پاس بیٹھ گئے اور جو کالی کیچڑ تھی اس نالی میں اس کو ہاتھ سے لے کر اپنے کپڑوں پہ ملنا شروع کر دیا، اور پھر دوسرا ہاتھ لیا، کیچڑ ادھر ادھر سب جگہ اپنی گندگی سے لت پت کر لیا اپنے آپ کو، اور اس عورت کے پاس گئے، چلو آؤ، چلو کہاں چلنا ہے؟ اس کو جو بدبو لگی اس نے کہا اے تیرا دماغ خراب ہے، یہ کیا کر کے آگے؟ ہٹ بھاگ بھاگ بھاگ۔ انہوں نے کپڑے کی گٹھری اٹھائی اور دروازے سے جیسی کھلا بھاگے وہاں سے اور سیدھے اس گاؤں کے کنویں کے پاس آئے، جلدی سے اپنی گٹھری رکھی اور کپڑے اٹھا کے اسی کنویں سے دھوئے، اور کپڑا اپنا دھونے کے بعد کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے زنا سے بچا لیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے میرا منہ کالا ہونے سے بچا لیا، وہ تو ہاتھ دھو کر نہیں نہا دھو کر میرے پیچھے پڑ چکی تھی، آئے اللہ تیرا رحم و کرم رہا اور تو نے میرے دماغ میں یہ ترکیب ڈال دی اور اس ترکیب سے میں بچ گیا۔ میرے بھائیوں، اس طریقے سے لوگ اس زناکاری سے بچتے تھے، ورنہ عورتیں تو پورا موقع دیتی تھیں۔ آؤ، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کیا موقع نہیں تھا؟ بادشاہ مصر کی بیوی نے پورا موقع دیا تھا، یہ دروازہ بھی بند، وہ دروازہ بھی بند، یہ دروازہ بھی بند، ایک دروازہ نہیں، غلقت الابواب، کئی دروازے تھے، سارے دروازے بند کر کے کہنے لگی ہائی طلق، آئے یوسف آؤ میرے پاس۔ اور یوسف اگر اس کی بات مان لیتے تو 5 انگلی گھی میں، یوسف اگر اس کی بات مان لیتے تو کتنا قریبی بن کے رہتے، بادشاہ کی بیوی کتنا عزت دیتی، کتنا سمان دیتی، اپنے شوہر سے بھی چھپاتی، عزت بھی دیتی، دولت بھی دیتی، پیسہ بھی دیتی اور اپنا جسم بھی دینے کے لیے تیار تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام بچے رہے اور یہی کہتے رہے قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ سے ڈرتے رہے اور اس عورت کے قریب نہیں گئے۔ تو میرے بھائیوں، زنا سے بچنے والوں کے بہت سے واقعات ہیں۔ تو رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، 5واں وہ آدمی عرش کے سائے میں ہوگا جس کو کسی خوبصورت، حسین و جمیل، شریف عورت نے برے کام کے لیے بلایا اور اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ عمرہ کرنے جا رہا ہے، احرام باندھے ہوئے، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے سیلفی کھینچے، اب اس کو فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ اللہ نے مجھے عمرے کی توفیق دی، دعا کرنا اللہ قبول کر لے۔ ارے بے غیرت، تو جن سے دعا کروا رہا ہے اس جگہ پر خانہ کعبہ کا گلاف پکڑ کے رویا ہوتا تو اللہ نے تیرا گناہ معاف کر دیا ہوتا، تیری توبہ قبول کر لی ہوتی۔ بے غیرت، تو ان سے دعا کروا رہا ہے جن کو بیچاروں کو خود نہیں معلوم کہ ہماری دعائیں اللہ کیا قبول ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں، اور تو سیلفی لے کے ڈلوا رہا ہے۔ سب سے بڑا ناسور ہمارے زمانے کا یہ ہے کہ آج مولویوں کی تصویریں، آج علماء کی تصویریں اور ان کی سیلفیاں کھینچی جاتی ہیں اور اس کو بڑا فخر کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے۔ اب جس کی تصویر میرے ساتھ آ گئی، مولانا جرجیس سے میں مل کے آیا ہوں، تو کیا ہوا؟ تیرا باپ اب جنت میں چلا جائے گا کیا؟ تو جنت الفردوس کا مستحق ہو جائے گا کیا؟ میرے بھائیوں، یہ زمانے کا سب سے بڑا المیہ ہے اور سب سے بڑا ناسور ہے کہ آج علماء کی تصویریں لے کر ان کے قد کو اتنا بڑا بنا دینا کہ ان کو پیر اور ولی کا درجہ دے دینا اور یہ سمجھنا کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ میرے بھائیوں، اخلاص اپنے اندر پیدا کیجئے۔ تو رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، چھپا کر صدقہ دینا۔ میرے بھائیوں، یہ چھٹی چیز اور 7ویں چیز اور سن لو، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس نے خاموش اللہ کو تنہائی میں یاد کیا، جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ جلسوں میں تو ہم جیسے لوگ بولتے بولتے رو جائیں گے، لیکن اس میں ریا تکبر ہو سکتی ہے۔ کوئی آدمی مسجد میں دعا مانگ رہا سب کے سامنے رو رو کے، یہ نہیں۔ آپ اکیلے گھر میں جائیے، آپ کی بیوی بھی سو رہی ہو، آپ کے بچے بھی سو رہے ہوں، اور آپ رات میں اٹھیے، وضو بنائیے، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت اللہ جتنی توفیق دے آپ پڑھیے، اور اس کے بعد میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور مانگیے، پکاریے اور اللہ کو یاد کریے، جہنم کا تصور پیدا کریے، عذاب قبر کی ہولناکیوں کا تصور پیدا کریے۔ سوچئے کہ رات کے اندھیرے میں آپ کے ہاں تو اتنی لائٹ ہے، تب اتنی روشنی، ذرا اس طرف نظر ڈال کے دیکھو کہاں کتنا اندھیرا، جہاں کچھ نہیں دکھائی دے رہا، پھر قبر کا اندھیرا، پھر پٹھرے اور تختوں کا اندھیرا۔ اس زمین کے اندر ہمیں اور آپ کو جانا ہے۔
عذاب قبر کا تصور ہم کریں، قبر کے عذاب کا تصور اور جہنم کے عذاب کا تصور، اور اللہ کے ڈر سے اس موقع پر جو آنسو ہماری آنکھ سے آئیں گے اس میں دکھاوا نہیں ہوگا، اس میں ریا نمود نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کی بیوی کو بھی پتہ نہیں ہے، آپ کے بچوں کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اب آپ کے آنکھوں سے جو آنسو آ رہے ہیں وہ حقیقت کے آنسو ہیں، وہ واقعی اللہ کے ڈر کے آنسو ہیں۔ اس موقع پر روئیے، اور اللہ نے کہا جو تنہائی میں مجھے یاد کر کے رو دیا، رجل ذکر اللہ، جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، ففاضت عینا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، آنکھوں سے آنسو نکل گئے، تو ان آنسوؤں سے ہم اس کے گناہوں کی سیاہی کو دھل دیں گے، اور یہ شخص کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ تو اللہ کو تنہائی میں یاد کرو، اللہ کو اکیلے میں یاد کرو، اللہ کو اکیلے میں پکارو، اور اس سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگو۔ جتنے بھی بڑے بڑے صحابہ گزرے انہوں نے رات کی تنہائیوں میں خدمت خلق کی۔ حضرت عمر رات کے اندھیرے میں دیکھتے تھے کوئی بھوکا تو نہیں ہے، اور جو بھوکا ہوتا تھا اس کو پہنچاتے تھے، اور پھر دربار خلافت میں آ کر تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے اللہ جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا لے، یقیناً تیرا عذاب بہت ہی زیادہ سخت اور چپٹنے والا ہے۔ یہ اللہ کے عذاب سے رویا کرتے تھے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائیوں میں اللہ کے عذاب کو سوچ سوچ کر روتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کبھی میں سجدے کی جگہ پر ہاتھ مارتی تھی تو آنسوؤں کی وجہ سے سجدے کی زمین تر ہو جایا کرتی تھی، بھیگ جایا کرتی تھی، اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے۔ تو یہ تنہائی میں رونے کی عادت ڈالیے۔ تو یہ 7 قسم کے لوگوں کا تذکرہ میں نے کیا ہے۔ مجھے 1:30 بجے اپنی تقریر ختم کرنا تھی لیکن 2 بجا دیا ہے میں نے آج، وہ اس لیے کہ مجھے ٹائم پہلے ملنا تھا، لیکن تھوڑا سا آپ لوگوں نے بھی وقت دیر سے دیا۔